السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ان سے معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتکر فہو خاطئ، جو شخص احتکار کرے یعنی ذخیرہ اندوزی کرے، کوئی سامان ہے کھانے پینے کا، مارکیٹ میں ضرورت ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کوئی اس لیے اس کو اکٹھا کر کے اور اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھے تاکہ جب مہنگا ہو تب بیچوں، تو فہو خاطئ، وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو بہت سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ من احتکر طعاما 40 لیلۃ، جس نے 40 دن تک احتکار کیا، ذخیرہ اندوزی کی، جمع کر کے رکھا سامان کو، فقط بری من اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتکر فہو خاطئ، جو احتکار کرے، جو ذخیرہ اندوزی کرے، وہ گنہگار ہے۔ فقیل لسعید، تو سعید سے کہا گیا، حضرت سعید سے لوگوں نے پوچھا، فإنک تحتکر، آپ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو سعید نے کہا کہ معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے، کانا یحتکر، وہ بھی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ خود جو حدیث بیان کرنے والا ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو گنہگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ائمہ اربعہ کے نزدیک، ائمہ اربعہ یعنی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تمام کے نزدیک کہ کھانے پینے کی چیز کا ذخیرہ اندوزی کرنا تاکہ اس کو مہنگا بیچا جا سکے اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل ہی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے سامان ہیں جو کھانے پینے کے علاوہ ہیں، دوسری چیزیں ہیں جو اگر آدمی کچھ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ اور حضرت معمر اور سعید یہ زیتون کے تیل کا ذخیرہ کرتے تھے، زیتون کے تیل کو اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ناجائز احتکار کے، ناجائز ذخیرہ اندوزی کے لیے 3 شرط بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، وہ چیزیں بازار سے خرید کرے، بازار سے، مثلا ایک کوئی سامان آیا بازار میں اور وہ پورے سامان کو جا کے خرید لائے اور خرید کر اپنے پاس رکھ لے تاکہ دوسرے نہ پا سکیں اور پھر دوسروں کو مہنگا کر کے بیچے۔ اسی طرح سے اگر اس کے کھیت سے کچھ سامان، کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، اس کے باغات سے پیدا ہوئی ہے اور اس کو وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسی چیزیں ذخیرہ اندوزی کی جائے جو غذا کے کام آتی ہوں۔ کوئی چیز ایسا ہے کہ جو لوگ کھانے کی ضرورت ہے اور وہ خرید لے اور خرید کر اس کو اپنے پاس رکھ لے تاکہ لوگ بھوکے مریں، جب بھوک سے پریشان ہو جائیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ ان سے زیادہ پیسے میں خریدیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور سالن کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، شہد کوئی رکھتا ہے، کوئی حلوہ بنا کے رکھتا ہے، کوئی زیتون کا تیل رکھتا ہے، کوئی جانوروں کا چارہ
اگر اپنے پاس رکھتا ہے زیادہ تو یہ اس میں احتکار میں شامل نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہا ابن قدامہ نے کہ کوئی چیز ہو اس پر مکمل طریقے پہ قبضہ کر لیا جائے، کوئی بھی چیز ہو جو مکمل طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا جائے اور وہ بازار میں دستیاب نہ ہو اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہو، تو یہ احتکار ہے۔ لیکن اگر وہی چیز بازار میں دستیاب ہے تو یہ احتکار نہیں ہے۔ تو یہ بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی شخص اگر اس لیے کوئی جمع کرتا ہے کوئی چیز تاکہ لوگ پریشان ہوں، پریشان ہونے کے بعد اس سے زیادہ پیسے میں خریدیں تو جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی چیز اس کے گھر پیدا ہوتی ہے اور جانوروں کا چارہ وغیرہ کے لیے اگر کچھ رکھتا ہے یا اپنے کھانے کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔